تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیر دستان سخت ہے فطرت کی تہذیب۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ جناب صدر مکرم محترم و محتشم زرمائی جمعیت اہل جموں کشمیر، حاضرین و حاضرات، اللہ تعالیٰ کی اس بستی میں پچھلے کئی برسوں سے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہوں۔ یہاں کے حجم و شجر کے ساتھ تک بھی لگتا ہے ایک انس ہو گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ اپنی سبھی مصروفیات اور مشغولیات کو یکسر ترک کر کے اس بات کا جائزہ لینے آئے ہیں کہ وہ سماج اور وہ معاشرہ جس کی اٹھان صالحیت پر اٹھائی گئی تھی اور چند غلبانوں نے ایک مختصر عرصے تربیت میں دنیا کے مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ کر جو معاشرہ تشکیل دیا، اس نے خطۂ عرب اور ریگزار عرب سے نکل کر ساری دنیا میں جب اصلاح کے بیڑا اٹھایا تو پھر فلک پیر اور یہ شجر و حشر بھونچکے سے رہ گئے، شستر رہ گئے کہ ایک عرصہ مختصر کے دوران اللہ کی یہ زمین کس طرح امن، راحت اور سکون کی آماج کا بنی، اور پھر جب یہ امت اس منہج سے، اس منبع سے اور اس محور سے دور ہوتی چلی گئی تو پھر ان سبھی اخلاقی اور روحانی امراض نے اس طرح سر اٹھایا کہ ہنوز کوئی نسخہ اسے راس ہی نہیں آتا۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کہنے کو تو دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہم ترقی اور شان و شوکت کے اعلیٰ معیار پر گامزن ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں وہ مادی ترقی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اخلاقی تنزل اور روحانی بگاڑ بھی انتہائی
चाबुकदस्ती के साथ हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। तुझे बुला के जो कुरान का नुस्खे के लिए आया, उसके मुकाबले में इन चीजों को तरक्की का नाम देना, एक साहिब दिल ने दुरुस्त कहा है, तुझे बुला के ये दुनिया वाले अगरचे माइल ब इल्तिका है, ये जहल है, आगही नहीं है, ये मौत है, जिंदगी नहीं है। किस किस चीज का और किस किस बिगाड़ का रोना रोए। घर से शुरू करें, बाप बच्चे का नहीं, बेटी मां की नहीं, हमसाया हमसाया का नहीं, हर शख्स तनाव ज़दा और अना के खोल में बंद, अना वला गैरी। और ये अना वला गैरी का जो तस्वुर और कंसेप्ट है, ये वबा जो हमारे ज़हनों में समा चुकी है, इसने इखलाकी और रूहानी बिगाड़ का एक लामुतनाही सिलसिला उसको जन्म दिया है। आप देखिए, कदम कदम पर फसाद है। महलों की सतह पर देखिए, किसी को दौलत हुई, गाड़ी लाया, तो शाम को जब वापस लौटा, यह देखा नहीं कि मैं इसे पार्क कहां करूं, हमसाये के दरवाजे के सामने पार्क कर ली, यह समझकर कि कौन होता है ये मुझे बोलने वाला, कौन है मुझे ये रोकने वाला। फसाद शुरू हुआ, दुकान बनाई और दुकान की छत सड़क पर आ गई, और ये सोचकर कि कौन मालिक का लाल है जो मेरा बाल ढीला कर सकता है, माहौल को बिगाड़ दिया। सोचता है किसकी ताकत है, हुक्मरानों के साथ उठता बैठता हूं, मामूल ताजिर हूं, समाज में बड़ा मकाम है। और ये फसाद दर फसाद के सिलसिला शैतान की आंख की तरह इतना तेज होता जा रहा है कि उस शुमार का कोई शुमार ही नहीं। किस किस चीज को रोइए, कहां कहां मरहम कीजिए, तर हम दाग दाग शुद्ध पंग कुजा कुजा यहम। यह सारा जिस्म जो समाज का है, ये जो सारी बड़ी माशरे की है, इसे कहीं हक तलफी का जख्म लगा है, कहीं गबन का गांव लगा है, कहीं रश्वत का दब्बा लगा है, कहीं चोरी चकारी का मर्ज है, कहीं झूठ, दगा, फरेब, कत्ल, गारत गिरी, ये अमराज इससे छूटे हुए हैं। आप कहां कहां महम करेंगे। और अगर हम ये सोच कर सो रहे कि पंब कुजा कुजा ने हम कहां कहां मरहम करें तो छोड़ दे, तो फिर अल्लाह की अदालत में हमसे इस हवाले से भी पूछताछ होगी। ये जरूर है, मेरे फाजिल मुकर्रिरीन ने भी कहा, और हर एक इस बात पर मुत्तफिक था कि इस समाज को सुधारने, इस माशरे की तकहीर के लिए, तहजीब नफ्स के लिए, तशकील सीरत के लिए लाजिम है कि यह काम घर के इंस्टीट्यूशन से शुरू हो। इस पर हम सब मुत्तफिक हैं। मगर वाह हसरता
ان کا سکون لٹ چکا. گھر تب ہوتے تھے جب سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے. گھر تب ایک ہوتے تھے جب شام کھانے کے بعد محلے کے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی. آج باپ ہاتھ میں یہ جب باتھ مائے, ماں اسی کے ساتھ مصروف, بیٹا اوپری کمرے میں, بیٹی اسی کے ساتھ مشغول. علیہ منکم رجل رشید, فیکم ابنکم. کون سمجھائے, کون اصلاح کرے؟ سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی سب نے, پڑھنے کو تو ہم پڑھتے ہیں, جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں. بات یہاں آ کر رکی تھی کہ جس باپ کو اپنے گھر سے اس تربیت کا آغاز کرنا تھا, اصلاح کا آغاز کرنا تھا, وہ باپ خود اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بیمار ہے. بیمار کا کیا علاج کرے گا؟ تب ہمارے گھروں میں, آج ہمارے گھروں میں اگر ہے تو تعلیم ہے, تب ہمارے گھروں میں اگر تعلیم نہیں تھی مگر تربیت تھی. باپ صبح اٹھتا ہے, یہ اخلاقی اور روحانی تربیت کا عملی مظہر ہوتا تھا. صبح اٹھتا تھا, بچوں کو ساتھ لے کر مسجد جاتا تھا. ماں صبح اٹھتی تھی, دین سے ناواقف مگر سرجریز ہوتی تھی, روتی تھی ان اولادوں کے لیے, دامن پسار کے اللہ سے ان کے لیے ہدایت طلب کرتی تھی. آج ایسی صورتحال نہیں ہے. وہ مائیں جو صحابہ حضرات, جو تابعین, جو صالحین کو جنم دیا کرتی تھی, اب انہیں ڈھونڈی ہے چراغے اور خزیبہ لے کر. آج کی ماں کو کہیے سورہ فاتحہ سناؤ, نہیں سنا پائے, نہیں سنا پائیں گی. تب وہ ہماری مائیں جو میری عمر کے جگہ, ہماری مائیں جو ہوا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کی مغفرت کرے. یقین جانیے اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں, رب کعبہ کی قسم, یہ میری ماں کا آغوش تربیت ہے. جو مجھے کھانا نہیں دیتی تھی تب تک, جب تک اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں مسجد سے عشاء پڑھ کے آیا, نہیں دیتی تھی. آپ کسی بھی عالم کو دیکھیے, کسی بھی صحیح و فقیر دیندار شخصیت کو دیکھیے, اس کی تربیت میں اسی ان پر ماں کا کردار اور رول ہوگا. وہ جو جن ماؤں کو ہمارے آج کی مائیں اس لیے جاہل کہتی ہیں کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ مائیں جب بچے جنم دیتی تھی, وہ ڈاکٹر بنتے تھے, وہ انجینئر بنتے تھے, وہ دانشور بنتے تھے. ہزاروں مثالیں سامنے, دانشور بنتے تھے, علماء بنتے تھے, ائمہ بنتے تھے, مگر ان کے بقول میں جاہل تھی. اب ان ذہین اور فقیر خواتین کو دیکھیے جو بچے آتیہ جنم دیتی ہیں, وہ سنگر بن جاتے ہیں, وہ ڈانسر بن جاتے ہیں, وہ ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں, گلے میں مالائیں پہنے, بازو میں کڑے لگا کے, کانوں میں جھمکے, اور راتوں کو مہندی راتوں میں ناچنا گانا, صرف نازکی سی حرکات کرنا. اور پھر ہمارے بہت سے حاجی صاحبان کا داد و تحسین دینا, داد و تحسین کے دھوکے بچانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم مر چکے ہیں اخلاقی تو, ہماری نس نس اور رگ رگ دفن ہو چکی ہے اخلاقی اور روحانی تو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟
سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل سن کر آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن غور کبھی کیا ہے؟ بڑے تفکر میں جب ڈوبے ہو، ایک مرحلہ آتا ہے اللہ کے عظیم پیغمبر جو ہزار مشکلات، شدید مسائل اور سخت ترین حالات سے گزرتے ہوئے اسے ایک حصے سے ملنے کا پتہ دیا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاؤ، اسے ملو۔ پیغمبر کا نام یاد ہے؟ کون؟ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہاں پہنچ جاؤ، اسے ملو۔ پہنچ جاتا ہے، طویل واقعہ، تو پھر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر جب انہیں بھوک لگتی ہے، ایک بستی میں وہ اسے حق مہمانی ادا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ مہمان نوازی کرنے سے کامل طور انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کتنے بڑے لوگ اور انتہائی بھوکے جب انہیں کھانا نہ ملے، جب ان کی آوگت نہ ہو، عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کو اس بستی پر غصہ آ جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ غصہ نہیں آتا ہے۔ اور یہ جو موسیٰ والا ساتھ والا آدمی ہے، شخصیت ہے، ہستی ہے، ایک جگہ یہ ایک گری ہوئی دیوار کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے پوچھتے ہیں، اے خدا کے بندے، یہ کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا، ہم تو پیٹ پر پتھر باندھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور آپ ان کی گری ہوئی دیوار ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اس کی تک نہیں سمجھا۔ تو پھر خضر نے اسے یہی کہا، تم چپ رہو، دیکھتے جاؤ، اور آخر پر جب ہم کہیں جب کسی جگہ ٹک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تب میں یہ سب معاملات اور ان کی تعبیر و تعبیر سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ بہرحال مزید کچھ واقعات پیش آئے، اور پھر وہ گڑی آ گئی جہاں وہ موسیٰ بھی بیٹھ گئے اور خضر بھی بیٹھ گئے۔ تو سب سے پہلی بات یہی جو ذہن بحث آئی، کیوں آپ نے وہ دیوار، گری ہوئی دیوار، منہدم ہوئی دیوار آپ نے بنانی شروع کر دی؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ دیوار جو ہے، وہ دیوار جو تھی، وہاں وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ تحتہ کنز لہما، اس کے لیے اس دیوار کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ ان کے والد نے رکھ چھوڑا تھا۔ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ اگر یہ دیوار گرتی رہی تو پھر یہ خزانہ ظاہر ہوگا اور یہ بستی کے لوگ اسے لوٹ کر لے جائیں گے، یوں یہ یتیم بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب میں نے اس پر دیوار لگا دی، جب اللہ کی مشیت ہو خود ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ وہ ایک خزانہ نکال کے لے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے لازماً کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی حکمت ہوگی ہی۔ تو یہ سوال پوچھے بغیر کہ کیوں کیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کیا؟ اتنا آمادہ امداد اعانت ہو تو آپ ہوئے کیوں؟ اصل میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت، جو کچھ ہو رہا تھا، یہ اوپر کے احکام تھے، ڈکٹیشن اوپر سے آ رہا تھا۔ خضر کا ہاتھ بس کرنے والا تھا، کرا کون اور کوئی اور تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟
اس لیے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ میں نے اس لیے کیا بگڑے ہوئے بچوں سے نالان والدین، نافرمان بچوں کو بددعائیں دینے والے والدین، پریشان کرنے والے بچوں سے تنگ آئے والدین، اپنے بچوں سے خجل اور رسوا ہونے والے والدین سنیں اور گوشے ہوش نیور سے سنیں، وہ بچوں کو دوش نہ دیں، گریبان میں جاتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ سب میں نے اس لیے کیا ایک خاص حکمت کے تحت، کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، وہ نیک تھا، اس کی اٹھان اللہ کے ارشادات پر اٹھی تھی۔ اس نقطے پر غور کرو، پھر وہ رونا رو، ان بچوں کے والدین پھر وہ رونا رو کہ بچہ ہاتھ سے گیا۔ خود کا محاسبہ کرو، کیا تم بھی اس زمرے میں آتے ہو؟ کیا تم بھی صالحیت کے دائرے میں ہو؟ اگر ہو پھر تمہارے بچوں کی خیر ہی خیر۔ 3 دن پہلے ایک نوجوان مجھے ملا، کبھی کبھی انسان جب بولتا ہے تو کوئی بات ایسے نکل جاتی ہے جو ایک دم کسی کے دل پر لگ جاتی ہے۔ آئے دن یہ بچوں کے فتنے ہمارے منابر پر محرابوں میں زیر بحث آتے ہیں، تو میں نے ترک میں آ کر ایک دفعہ کہا تھا کوئی 6-7 مہینے پہلے کہ اگر تم ایک بے راگ سروے کرو گے کہ باپ بگڑے ہوئے ہیں یا بچے بگڑے ہوئے ہیں، باپ زیادہ بگڑے ہوئے ہیں یا بچے بگڑے ہوئے ہیں، 8-10 دن پہلے واللہ مجھے جوان ملا تو اس نے کہا مولوی صاحب میں نے وہ بات آپ کی پلے باندھ لی تھی، پھر میں نے اپنے علاقے کے 20 گھروں کی سروے کر ڈالی۔ آدمی تصور میں بیٹھا گھر میں سوچ رہا تھا، میں نے تصور میں سروے کر لی، سب گھروں کے والدین کو بھی دیکھا اور ان کے بچوں کو دیکھا، 20 میں سے 17 گھر ایسے تھے جن کے والدین جن کے باپ بگڑے ہوئے تھے اور بچے نماز پڑھ رہے تھے، بچے درسگاہ جا رہے تھے اور بچے قرآن کتاب آ رہے تھے، اور یہ میں سے 3 گھر ایسے ہیں جو بچوں سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ بچے والدین سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ ابھی ذکر جمیل ہو رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو نسل ہے نا نہیں، ادب کی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے رہو، لیکن زخم ہوتا والدین یہ بھی سنو، اٹھو رات کو تہجد پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ وہ شخص شہوانیت کے سے مغلوب ہو کر پیغمبر رحمت کے دربار میں آ کر اتنا بے قابو ہو گیا تھا جس نے یہ پوچھا تھا اے اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ سنائے نا، آج یہ آوازیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے فرشتے ہیں۔ 20 سال کے 25 سال کے بچے ہمارے اس وقت غیر شادی شدہ ہیں، 30 سال کے بچے غیر شادی شدہ ہیں۔ آپ نے نہیں پتا کہ گھروں میں اندر کیا پک رہا ہے، اور آپ کیا اتنے بولے والے ہیں کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ بچہ اتنا حیادار ہے کہ جو اندر اس کے آگ ہے یہ اس کے اخراج کا کوئی بندوبست نہیں کرتا ہے۔ آپ بور کی طرح ٹانگوں میں گردن ڈالتے ہیں اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ خلوت اور جلوت اور جس قسم کی حرکت کرے گا۔ معزز والدین سنو، نبی کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حرکت اس نے جو بھی کی
اپنی سیکس اور جنس کی تسکین کے لیے جو بھی حرکت اس نے کی فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کا گناہ باپ کے گردن پر ہے۔ ابھی کام سوٹیبل نہیں بنا، ابھی سرکاری نوکری نہیں ملی، ابھی اچھی دکان نہیں چل رہی، یہ کب چلے گی؟ کب چلے گی؟ کتنے سال عمر ہوتی ہے؟ آج ہمارے بچے 40 سال کے 38 سال کے ہوتے ہیں اور ان بوڑھی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے کہ ڈائی کر کے آپ بچے دوہے سسرال آتے ہیں، بال نکل چکے ہیں اور اس کے فزیکل اثرات بھی جسمانی اثرات بھی ہیں۔ یہ جو آج ایک راؤ چلی ہے کہ بچے ہی پیدا نہیں ہوتے، اس کی ایک بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ گاؤں والے شہر آ گئے، شہر کی ہوا انہیں بھی لگ گئی، یہ گاؤں میں نہیں ہوا کرتا، شہر کی ہوا انہیں بھی لگ گئی۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر ہوائی گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ مت سوچو کہ بچے خامخواہ اصلاح کے راستے پر آ جائیں گے۔ تم اپنے حصے کا کام کرو تب کام بنے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ابھی ان کا ذکر جمیل ہو رہا تھا اس مبارک مجلس میں، ابھی ہو رہا تھا۔ کیا کیا؟ ایک روز رات کو نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ ہم جانتے تو نام سن کر ہم متحرک ہو جاتے، وہ جس نے ایک دفعہ نبی کو قرآن سن کر رلایا تھا اور جب کہا تھا، جب بنا تھا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا منظر جب ساری امتوں میں ایک گواہ لایا جائے گا۔ اور جب اس آیت پر پہنچے تو صاحب قرآن نے مقدس سر پر اٹھایا اور پھر جب اس نے پڑھا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے رسالت کے بنگوڑے میں آرام فرما پیغمبر، اے رسالت کے مسند نشین، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان گواہوں پر، سب گواہوں پر آپ کو پھر ایک گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہا عبداللہ رکو بس قیامت کے منظر نے رلایا تھا، رلایا بس عبداللہ۔ یہی عبداللہ جو ایک سفر میں ایک درخت پر چڑھ گئے، پیروں کے درخت پر، مسواک توڑنے کے لیے، پنڈلیاں پتلی تھی، پنڈلیاں کہتے ہیں ٹخنوں اور رانوں کے درمیان والے سے، پنڈلیاں کمزور تھی، پتلی تھی، نازک تھی، زیادہ اساسی زنگ بن گئی۔ اس صحابہ مشانس یہ خود اچھے کے سنائنی بٹے کہیں پر کھڑا ہو گیا۔ آخر حرکت ہونے لگی تحقیق کو، اور عبداللہ کے پنڈلی میں سراہٹ پیدا ہونے لگی۔ تاک پتلی تھی، آدمی کمزور تھا، تو چند صحابہ نے ہنسا، وہ ہنسے یہ حالت دیکھا تو پھر مزاج شناس پیغمبر دیکھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ خاموشی، کچھ نہیں یا رسول اللہ، کچھ نہیں، بس اس کی یہ پتلی ٹانگیں دیکھ لی، سچ بولتے ہیں اتنی پتلی ٹانگیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں۔ تو جواب ملا، پتا بھی ہے جب حشر کے دن ترازو میں تولا جائے گا نا، یہ پتلی پتلیاں جب آئیں گی، ان کا وزن اور پہاڑ سے